السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا تو ان کے بڑے بھائی نے کیا کہا، اور جب ان کے بھائی واپس لوٹ کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا حال بیان کیا، اور کیا حضرت یعقوب علیہ السلام غم یوسف علیہ السلام میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ جب بھائی واپس گئے اور یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تو ان کے واپس جانے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئی، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر کیسے ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد خاندان نے یعقوب علیہ السلام کی مصر میں آمد اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کیسے مکمل ہوئی۔ قرآنی آیات کی روشنی میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 تا 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے، ان کا بڑا بھائی بولا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، اور اس سے پہلے جب یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی، تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر، اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم تو اتنی بات کے گواہ ہوئے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور اس بستی سے پوچھ دیکھیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ کہا، تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سے مجھے ملا دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور ان سے منہ پھیرا اور کہا، ہائے یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، وہ غصہ کھاتا رہا، بولے، خدا کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں گے یا جہاں سے گزر جائیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ تو جب بھائی حضرت بنیامین کے بارے میں مایوس ہو گئے اور اس کے بعد آپس میں بات کرنے لگے، بڑے بھائی نے کہا، میں تو یہاں سے نہ ہلوں گا جب تک میرے باپ نہ حکم دے دیں یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، کیونکہ میں نے اپنے باپ سے عہد کیا ہے۔ بلکہ تم لوگ واپس جاؤ اور انہیں ساری بات بتاؤ کہ کس طرح آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور آپ دوسرے کافرے والوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ تھے۔ یعقوب علیہ السلام غصہ کرنے لگے اور اس کے بعد کہا کہ صبر ہی بہتر ہے۔ تو اس کے بعد بیٹوں نے کہا کہ آپ نے رو رو کر اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا ہے، یعنی آپ بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، اور لگتا ہے کہ آپ جب تک فوت نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ واپس جاؤ اور ان دونوں بھائیوں کو ڈھونڈو۔ تو بیٹے جب اگلی دفعہ ناج لینے آئے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 تا 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، بولے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بولے، کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بولے، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتا۔ بولے، خدا کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ کہا، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو جب بھائی ان کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حضرت بنیامین کی وجہ سے بہت دکھ پہنچا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس بار رقم بہت کم ہے، تو آپ ہمیں خیرات میں غلہ دیجیے، بے شک اللہ خیرات والوں کا صلہ دیتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ساری باتیں یاد دلائی اور ان سے کہا، نے جتایا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے۔ تو اس کے بعد ان کے بھائی انہیں پہچان گئے، سے معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اور اللہ صاحب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان، اور اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 تا 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو سٹھیا گیا ہے۔ بیٹے بولے، خدا کی قسم، آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے؟ بولے، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطاوار ہیں۔ یعقوب نے کہا، جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے مانگوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔
تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں کہا کہ اپنے سارے خاندان کو میرے پاس لے آؤ، اور جاتے وقت انہیں کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور انہیں ہمارے والد کی آنکھوں پر ڈالنا اور ان کی بنائی واپس آ جائے گی۔ جیسے ہی قافلہ مصر سے نکلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کے بیٹوں میں سے جو مصر کی طرف نہیں گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ وہی اپنی پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی آنکھیں واپس آ گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے اپنے لیے بخشش کی دعا چاہی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اس کے بعد وہ سارا خاندان مصر کی طرف روانہ ہوا۔ تو کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عزت دی اور اس کے بعد کیسے ان کی خواب کی تعبیر مکمل ہوئی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 تا 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو، اللہ چاہے تو مان کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اے میرا بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سب سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام ان 7 متقی قابل ستائش آدمیوں میں سے ہوں گے جو بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔